العالی. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. محترم حاضرین مجلس، بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ کو اس کانفرنس جو آپ نے منعقد کیا ہے ختم نبوت کے نام سے، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی محنت کی، تگ و دو کیا، عوام کو، علماء کو دعوتیں دی. دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی ایک دو آیاتیں تلاوت کی. ان آیات کا تفسیر مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آ کر کچھ گزارشات پیش کروں گا. امید ہے کہ آپ سب توجہ کے ساتھ اس باتوں کو، اس گزارشات کو سن لیں اور شاید یہ میرے لیے بھی ذریعہ نجات بنے اور آپ کے لیے بھی اللہ کرے کہ ذریعہ نجات بنے. سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے
ہمیں سوال کرنے کا طریقہ سکھایا، جسے مانگتے ہو پہلے ان کی تعریف کرنا ضروری ہے، پھر جسے مانگتے ہو تو اس کے سامنے اپنے عاجزی، اپنا احتیاج ظاہر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر مانگنا ہو تو ایک اچھی چیز اور ایک بہترین چیز کو مانگنا چاہیے، اور پھر جو مانگنے والے ہیں تو وہ 3 قسم کے ہیں، تو ان کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف ضروری ہے، تو ہم نماز میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد اپنی عاجزی اور اپنا احتیاج کہ ہم سارے انسان، خواہ علماء ہو، خواہ پیر ہو، خواہ امی ہو، خواہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، سارے کے سارے اللہ کے سامنے محتاج اور عاجز ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ جب اپنا احتیاج بھی پیش کیا تو پھر اللہ سے مانگتے ہیں، اور ایک قیمتی چیز مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا مانا ہے ثبتنا، اللہ تعالی ہمیں مضبوط رکھ صراط مستقیم پہ۔ صراط مستقیم کے کئی مصداقات ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ ایک مصداق ہے اللہ کی عبادت، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ دوسرا مصداق ہے قرآن کریم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اور تیسرا مصداق ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالی ہمیں مضبوط رکھ اپنی عبادت پہ کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مضبوط رکھ قرآن کریم پہ، اللہ تعالی ہمیں مضبوط رکھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری پر۔ پھر اس کے بعد لوگوں کی تقسیم کی کہ لوگ انسان 3 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور احسان کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں طالب علم تھیوری سبق پڑھتے ہیں کتابوں میں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس میں پریکٹیکلی وہ کام کرتے ہیں، آکسیجن بناتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ تو صراط مستقیم ذکر کیا، پریکٹیکلی
پریکٹیکلی آپ کو بتلاتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پہ اللہ تعالیٰ آپ نے انعام کیا ہے۔ اگر یہودی کہے کہ آپ تو نماز میں اس راستے کا مطالبہ کرتے ہیں جو ہمارا راستہ تھا، کیونکہ ہمارے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ انعام کیا تھا، اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو فوراً اس کے بعد اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ منعم علیہم جن پر غضب نہیں کیا گیا ہے، اور یہودیوں تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، مطلب یہ کہ لوگوں کی تین اقسام بیان فرمائے، ایک وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، دوسرا وہ گروہ جن پر اللہ کی غضب ہے، ان کے پاس علم تھا اور علم کے ساتھ ساتھ وہ گمراہ ہو گئے، اور تیسرا گروہ جو ضالین ہیں، عوام تھے، جاہل تھے، ناسمجھ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی ان کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ کچھ لوگ اسی میں مبتلا ہے کہ اپنا کام کرو اور دوسرے کو نہ چھیڑو، سارے انسان ہیں اور ساروں کا احترام کرتے رہو، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا مطلب تم سمجھتے ہو؟ تم تو نماز کے اندر لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم کر رہے ہو۔ ایک گروہ جن کا جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے اسی کو مانگتا ہو، دوسرا وہ جو علماء تھے اور پھر بھی وہ گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، اور تیسرا گروہ جو عوام ہیں، نہ سمجھے، جاہل ہیں، تو نماز میں آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب سورہ بقرہ میں ان تینوں گروہ کی تفصیل شروع کی۔ پہلی گروہ وہ منعم علیہم تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، ان کی پہچان، ان کی نشانیاں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے 5 نشانیاں بیان فرمائی۔ الذین یؤمنون بالغیب، منعم علیہم ہوئے جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے مال سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور پانچواں وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ یہ 5 نشانیاں اللہ نے بیان فرمائے۔
پھر ان کی دنیا کا حکم اور آخرت کا حکم بیان فرمایا. دنیا میں اولئک علی ھدی من ربہم. علماء جانتے ہیں علی للاستعلاء آتا ہے. عربی میں کہتے ہیں زید علی السطح، زید چھت کی اوپر کھڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر لفظ اعلیٰ لایا، اولئک علی ھدی من ربہم. جن لوگوں میں 5 نشانیاں، 5 صفات موجود ہو، وہ چلے گئے اور ہدایت کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے. دنیا میں ہدایت پر اور آخرت کا حکم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں. اولئک مبتدا لایا، مفلحون خبر، ہم ضمیر فصل اور رابط. مفلحون کو اولئک کے ساتھ پیوست کر دیا. مطلب یہ کہ کامیابی ان لوگوں کی ہے جن میں 5 صفات ہیں. اب اس میں 2 صفات جس کا ترجمہ میں نے ذکر نہ کیا. مقصود اصل اس کانفرنس کے متعلق جو بات تھی وہ اس میں ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پہ جو تمہیں نازل کیا گیا، آپ کو نازل کیا گیا. اب دوسرا جملہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اب ما انزل من قبلک، اگر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا تھا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ استعمال نہ کرتا کہ وما انزل من قبلک. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی وما ينزل، جو بعد میں نازل ہوں گی اس پر بھی ایمان. اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا وما انزل من قبلک، اس پر جو تم آپ سے پہلے نازل کیے گئے ہیں. یہ دلیل ہے ختم نبوت کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور آخری نبی تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو تاریخ کا کوئی پتہ نہیں. جب ہماری اس ملک ہندوستان پہ فرنگی مسلط ہوئے تو انہوں نے 2 کام کیے. پہلا کام یہ کہ لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب بھی آپ جائیں محکمہ مال میں اور پرانے جو رجسٹر ہیں وہ نکال دیں تو لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک قسم کے لوگ معزز لوگ ہیں، دوسرے درمیانی طبقہ اور تیسرا ذلیل طبقہ. معزز طبقے میں خان، نواب اور چودھری ان کے نام لکھے گئے ہیں. اوسط قسم کے لوگوں میں بزنس مین، کاروباری، نوکر پیشہ ان کے نام لکھے گئے ہیں. اور جو ذلیل طبقہ تھا اس میں وہ لوگ جو پاخانے صاف کرنے والی تھی، اور اس کے ساتھ قرآن کریم کا مولوی ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کا مولوی بھی ان ذلیل لوگوں میں ہے. اسی لیے کیا کہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کریم کی محبت نکالے. جب مسلمان کے دل سے
قرآن کریم کی محبت نکل گئی، پھر ان میں حریت ختم ہو گئی اور جہادی مادہ بھی ختم ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کیا کہ ان لوگوں میں جہاد کا مادہ نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے لوگ میدان میں لائے۔ اس میں سے کچھ عوام تھے اور کچھ مولوی تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، ینزل فیکم ابن مریم، ابن مریم آئے گا اور اس کا کام ہی ہوگا یضع الجزیۃ ویقتل الخنزیر، وہ جزیے کو ختم کر دے گا، یا اسلام ہوگا یا جہاد ہوگا، قتل ہوگا۔ اب انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو میدان میں لایا، بخاری کے سارے نسخے جمع کیے۔ یہ روایت بخاری میں 2 جگہوں پہ ہے۔ اس نے ایک جگہ سے یضع الجزیۃ سے جیم کے نیچے جو نقطہ تھا اس کو کاٹا اور اس سے بنا دیا یضع الحربۃ۔ اب بھی بخاری میں یہ حدیث 2 جگہوں پہ ہے۔ ایک جگہ ہے ینزل فیکم ابن مریم ویضع الجزیۃ، آپ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، ویضع الجزیۃ ویضع الحربۃ، وہ جنگ وہ جہاد کو ختم کر دے گا۔ لیکن اس کو غلام احمد قادیانی کو یہ پتا نہ تھا کہ یہ روایت 2 جگہوں پہ ہے۔ پرانے نسخے انہوں نے سارے ختم کر دیے اور نئے نسخے چھپوائے، لیکن ایک جگہ جزیۃ حربۃ بنا دیا اور دوسری جگہ اب بھی جزیۃ ہے۔ اس کام کے لیے ان کو ایک جماعت چاہیے تھا، وہ جماعت قادیانیوں کی جماعت، مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت انہوں نے بنا دی اور انہوں نے اعلان کیا کہ جہاد ختم ہو گیا ہے اور اب جہاد نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کے لیے محمد حسین بٹالوی کو بنا دیا، تو مولانا محمد حسین بٹالوی کو میدان میں لایا اور اسے کتاب لکھا الاقتصاد فی مسائل الجہاد، اور اس نے لکھا کہ ہندوستان میں جہاد جائز نہیں ہے تاکہ ساری عمر انگریز اس ملک میں مسلط ہو۔ جس جماعت کی بنیاد انگریزوں نے رکھی ہے وہ مسلمانوں کی کامیابی اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب میں علماء کے بیانات سن رہا تھا، چونکہ اکثر مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے دانتوں میں تکلیف ہوتی ہے، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جس کے کان میں تکلیف ہو، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کی نظر اور آنکھوں میں تکلیف ہو، تو ڈاکٹر اس بیماری کا علاج کرتا ہے جس بیماری کی ضرورت ہو۔ ہمارے علاقے میں شرک اور بدعات تھی، تو ہمارے بزرگوں نے، ہماری جماعت اشاعت توحید و سنہ نے شرک اور بدعت کی تردید شروع کی، اور الحمدللہ کافی حد تک شرکیات اور بدعات کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اب الحمدللہ ہمارے علاقے میں قرآن کی دروس ایسے عام ہو چکے ہیں کہ صرف ہماری گاؤں میں 3000 خواتین قرآن کریم کے مدرسین ہیں جو بترجمہ اور بتفسیر قرآن کریم سکھاتی ہیں، اور رمضان میں 10 شعبان سے بھی شروع کرتا ہوں اور 27 رمضان کو اختتام ہوتی ہے۔ پورے رمضان میں 6-7 گھنٹے میں مسلسل درس دیتا ہوں، نہ میں تھکتا ہوں اور نہ شاگرد تھکتے ہیں،
اور 40-45 ہزار طلبہ بیک وقت بیٹھتے ہیں، 15,000 خواتین ہوتی ہے درس میں، الحمدللہ۔ لیکن ہمارے علاقے میں ایک قادیانی بھی نہیں، چونکہ ادھر ان کی رد کی ضرورت نہیں۔ ادھر آپ کے علاقے میں قادیانی ہے تو علماء کی ذمہ داری ہے ان کی تردید کرے، لیکن تردید کے لیے ایک بات ضروری ہے، دلائل کے ساتھ تردید کرنا چاہیے، گالی گلوچ سے کام نہیں چلتا۔ کسی زمانے میں میرا ایک بھائی ادھر سرگودا میں ایک خفیہ ایجنسی کا بہت بڑا افسر تھا، وہ ہمیں ایک واقعہ سناتی تھی کہ ہم آئے تھے ادھر اور ربع میں پروگرام تھا، ایک طرف قادیانیوں کا اور دوسری طرف مسلمانوں کا۔ تو ایک قادیانی آیا ہمارے آفس میں اور اس نے رو رو کے کہنے لگا کہ دیکھیں یہ مسلمان ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں۔ اسی میں ان کا ایک بڑا آیا اور پیچھے سے اس کو پکڑا اور کھینچا، اس کو کہنے لگا کم بخت یہ تو ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تم کیوں آئے اور ادھر شکایت کر رہے ہو؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ گالیوں سے کام نہیں چلتا، دلائل سے کام چلتا ہے۔ دلائل سے بات کرو، لوگوں کے دلوں میں بات ڈالو۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ابو جہل کا حال سن لو، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، ان سے اگر پوچھا جائے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، کہیں گے اللہ نے پیدا کی ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر ان سے تم پوچھیں کہ آسمان برسانے والا کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ۔ وہ تو اللہ کو مانتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، وہ تو نماز بھی پڑھتی تھی، صرف نماز نہیں، صدقات بھی دیتی تھی۔ اجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، اگر صرف نماز پڑھنے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے تو پھر ابو جہل کو بھی مسلمان کہو۔ اگر صرف صدقہ دینے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے پھر ابو جہل کو بھی مسلمان کہو۔ اگر صرف قبلہ کی طرف منہ کرنے سے انسان مسلمان بن سکتا ہے پھر ابو جہل کو بھی مسلمان کہو۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے سے انسان مسلمان بن سکتا ہے پھر ابو جہل کو بھی مسلمان کہو۔ نئی اسلام کے لیے عقیدے کی ضرورت ہے، ان کا عقیدہ ہی تھا۔ سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے بغیر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہے۔
اگر آج کل کے مسلمان یہ کہیں کہ میں دربار پہ جاتا ہوں، میں کسی ولی اور کسی پیر کے دربار پہ جاتا ہوں اس لیے کہ مردہ میرے لیے سفارش کرتا ہے، پھر اس کو بھی آپ صحیح مسلمان کہو گے؟ ان کا جو عقیدہ تھا یہ عقیدہ تو ان کا بھی ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشْتِغَالُ كَثِيرٍ مِّنَ الْخَلْقِ بِتَعْظِيمِ قُبُورِ الْأَكَابِرِ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُمْ إِذَا عَظَّمُوا قُبُورَهُمْ فَيَكُونُونَ لَهُمْ شُفَعَاءً عِندَ اللَّهِ۔ اس کی نظیر ہمارے زمانے میں یہ کہ لوگ اولیاء کرام کی قبروں پہ جاتے ہیں اس عقیدے سے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہے۔ تو اگر ابو جہل لا الہ الا اللہ کا مخالفت کرتی ہوئی مشرک بن گیا، پھر دوسرا جزء محمد الرسول اللہ، جو محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا، جبکہ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا آخری نبی ہے۔ ایک کسی نے گھر بنا دیا، خوبصورت گھر ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اس میں اگر آپ 2 اینٹیں رکھے تو یہ اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ ہاں برا لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محل انبیاء علیہ السلام کا بنا ہوا تھا اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اور وہ اینٹ کا جگہ میں نے پورا کر دیا۔ اب اگر آپ اس میں 2 اینٹیں رکھتے ہیں تو پھر وہ بدصورت لگے گا، اچھا نہیں لگتا۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہم ان تالک هذه الإصابة فلا توبة بعد، اللہ تعالیٰ اگر یہ گروہ ختم ہو گیا آپ اس کو ہلاک کر دیں فلا توبة بعد، اس کے بعد آپ کا عبادت نہیں ہوگا۔ یہ بھی دلیل ہے ختم نبوت کا کہ اللہ تعالیٰ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اگر یہ گروہ اور میرے ساتھی ختم ہو گئے دوسرا نبی نہیں آئے گا، آپ کا عبادت نہیں ہوگا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ پکا رکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ چونکہ علماء کرام تو اور بھی آئے ہیں، میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میں 5-10 منٹ کچھ گزارشات پیش کروں گا، لیکن آپ اتنی محبت سے خلوص سے بیٹھے ہیں کہ مجھے بھی مزہ دیتا ہے کہ میں قرآن کریم کی کچھ آیات کی تفسیر بیان کروں، لیکن چونکہ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اسی وجہ سے میں بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ زندگی وہ پھر کسی وقت آؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب